عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ما إن مدحت محمدا بقلب مقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اوس اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم سنی امنارے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم معزز علماء کرام سادات کرام سامعین پہلے اسلام اہل سنت و جماعت بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام چند اشعار ذوق شوق اور محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ آدم سے لائی ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول اور کہاں لیے پھرتی ہے جستجو کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم تلاش نقش کف پائے مصطفیٰ کی قسم چنے ہیں آنکھوں سے چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک کوئے رسول اللہ
پھر ان کے نشے عرفان کا پوچھنا کیا ہے، پھر ان کے نشے عرفان کا پوچھنا کیا ہے، جو پی چکے ہیں، جو پی چکے ہیں ازل میں میں سبوء رسول، جو پی چکے ہیں ازل میں میں سبوء رسول، عدم سے لائی ہے۔ حاصل کلام جو شعر، اسی کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا آج پڑھنے کا، کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی، کسی میں رنگ علی، کسی میں بو اور کسی میں بو رسول۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی، کسی میں رنگ علی، اور کسی میں بو رسول، کسی میں رنگ علی۔ سبحان اللہ۔ مقطع ملاحظہ فرما لیں، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبرو رسول، قدم سلام۔ خوشا وہ دل کے ہو جس دل میں آرزو رسول، خوشا وہ آنکھ کے، خوشا وہ آنکھ جو ہو محو حسن رو رسول، سب ہو پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی۔
بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد، بالخصوص اراکین، منتظمین مسجد حاضہ، ہماری نوجوان کمیٹی کے افراد، سید صاحب قبلہ خاص کر۔ اس کا تھوڑا والیوم کم کیجئے، سیٹی مارنا ہے اس کا تھوڑا سا۔ اور جتنے حاضرین تشریف لائے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کی کوششوں کو بارآور فرمائے، سب کو دونوں جہانوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے 8ویں محفل ہے، اور محسوس بھی نہیں ہوا کہ ہماری 8ویں محفل اور 7 ہو چکی۔ یہ اللہ کا کرم و احسان ہے کہ اتنی خوش اسلوبی سے اور فیضان اہل بیت و صحابہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہمارا قافلہ سوئے کربلا رواں دواں ہے۔ اور میں تمامی حضرات کے حق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو سن رہے ہیں آن لائن بھی سننے والے ہمارے، کیونکہ یہ کوئی رسم نہیں ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، ایک ہمارا آبجیکٹو ہے، مقصد ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیوست کرنا، صحابہ کرام کی محبت دلوں میں بٹھانا، اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا سامان کرنا۔ یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، رسم نہیں ہے، بلکہ ایک ہمارا مشن ہے۔ اور الحمدللہ اس مشن ہی کے تحت ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں، اور اللہ جل وعلا نے اس میں ہمیں کافی حد تک کامیابی عطا فرمائی ہے، اس کا فضل و کرم ہے، ہم اس کے مشکور و ممنون ہیں، شکر گزار ہیں۔ رفیقان محترم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مناقب و فضائل حد شمار سے باہر ہیں۔ کچھ ہم نے کل ذکر کیے اہل بیت کے فضائل، کچھ آج ذکر کریں گے۔ آغاز گفتگو سے قبل اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت اطہار سے ہماری جو محبت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ صحابہ سے ہماری جو محبت ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور یہ نسبتیں ہمیں دنیا میں بھی کام آنے والی اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، دلوں میں ان کے حوالے سے کوئی کدورت، بغض، عناد وغیرہ کو آنے نہیں دینا ہے، کیونکہ جی ہے اچھا اب دیکھیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ وارد ہوا، یہ آیا ہے کہ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قیام پذیر ہو جائے اور کعبۃ اللہ میں مقیم ہو جائے، اعتکاف کر لے، یصلی و یسجد، روزہ رکھے، نماز پڑھے، بعض روایتوں میں نماز پڑھے اور روزہ رکھے، دن رات وہ روزہ نماز پڑھتا رہے، عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، کہہ رہے کہ وہ ہوا مبغض لأہل البیت دخل النار، اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہوگا تو پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ، کتنی بڑی وعید ہے۔ کیا کیا ساری زندگی؟ عبادت، ریاضت، سارے نیک کام،
لیکن دل میں بغض ہو تو جائے گا جہنم میں. اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے بغض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا. والذی نفسی بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ، کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم، لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، کہ کوئی شخص اہل بیت سے ہم سے بغض رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد التوسل وان یکون له عندی ید، کوئی اگر وسیلے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وسیلے کے تعلق سے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو وسیلے کا اور توسل کا ارادہ کرتا ہے اور وسیلہ مانتا ہی سنی ہے، ٹھیک ہے، توسل کا قائل اہل سنت و جماعت سنی مسلمان، فرمایا کہ وَإِن يَكُونَ لَهُ عِندِي يَدٌ اللہ اشفع له بها یوم القیامہ، جو چاہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، سفارش کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اس کو ایک کام کرنا ہوگا، چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کو خوش کرے اور ان میں خوشی اور سرور داخل کرے. جو ایسا کام کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. 4 لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 لوگ ہیں قیامت کے دن جن کی میں شفاعت کروں گا. 4 قسم کے لوگ، خاص کیٹیگری بیان فرمائی. فرمایا المکرم لذریتی، میرے اہل بیت کی عزت کرنے والا، آپ زور سے بولیں گے سبحان اللہ. والقاضی لہم حوائجہم، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا، کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کرے خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہ چلے. والساعی لہم فی امورہم عندما اضطروا الیہ، اور جب وہ کسی معاملے میں مجبور اور پریشان ہو جائیں تو ان کی مجبوری کے وقت میں ان کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، میں اس کی شفاعت کروں گا. والمحب لہم، اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ خود بھی ہمارے جیسی ہیں، تہی دامن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہا کہ ایک کام تو پھر بھی کر سکتے ہو. والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، کہا کہ دل سے محبت کرو اور زبان سے بھی محبت کا اظہار، دل سے محبت کرو اور زبان سے محبت کا اظہار کرو. تو فرمایا کہ ایسا آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا. یہ 4 چیزیں اللہ جل وعلا ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اللہ اکبر. جو چھوٹی سی بھلائی کرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فراموش نہیں فرمائیں گے، اور حسنین کریمین بھی نہیں فراموش فرمائیں گے. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حج کے لیے تشریف لے گئے، ساتھ میں اور صحابہ بھی تھے ساتھ میں. کیا نورانی قافلہ ہوگا، سبحان اللہ. اور سب ان کا بڑا احترام کرتے تھے، حسنین کریمین کا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں حج کے لیے تشریف لے گئے. تو ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں بچا، تو ایک بڑھیا کی جھوپڑی نظر آئی. تو بڑھیا کی جھوپڑی میں گئے، کہا کہ کچھ کھلا پلا دو. تو اس نے اپنے استطاعت کے مطابق بکری کا دودھ وغیرہ جو بھی کھلانا تھا کھلا دیا.
شکریہ جزاک اللہ کہہ کے رخصت ہو گئے. اس وقت تو کچھ زیادہ ساتھ میں تھا نہیں کہ اس کی خدمت کر سکتے. تو وہاں سے رخصت ہوئے. کچھ عرصے کے بعد وہ بڑھیا جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں نظر آئی. وہ مینگنیاں چن رہی تھی, وہ اونٹ کی مینگنیاں وغیرہ, اس کو سکھا کر کے پھر بیچ کر کے وہ بھی کام میں آتی تھی تاکہ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکے. دور دراز علاقے میں رہنے والی تھی, گاؤں کی بادیہ نشین. لیکن آئی مدینہ طیبہ میں, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پہ پڑی. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً پہچان لیا. کریم کیسے اس کو پہچانا, کہا کہ بڑھیا اے اماں تم فلاں فلاں گاؤں کی رہنے والی ہو؟ کہا کہ ہاں. تو کہا کہ کافی دن پہلے ہم لوگ حج کے لیے جا رہے تھے 3 بھائی, تو ہم آپ کے خیمے میں آئے تھے, آپ کی کٹیا میں. تو کہا کہ مجھے اتنا کچھ یاد نہیں ہے, راہ میں مکان پڑتا ہے, لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, تو جو کچھ کبھی ہوتا ہے تو کھلا دیتی ہوں, محنت کرتی ہوں, مشقت کرتی ہوں. کہا کہ ابھی بہت قحط زدہ علاقہ ہمارا, قحط پڑا ہوا ہے, کچھ نہیں ہے. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, تو میں مینگنیاں چن کر کے بیچ رہی ہوں لوگوں کو سکھا کر کے, اور اس سے کچھ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کا ارادہ ہے. تو کہا کہ اچھا گھر پہ آؤ, چلو میرے ساتھ میں نے تمہیں پہچان لیا. کہا مجھے تو یاد نہیں ہے, لیکن کہا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تمہیں پہچان لیا, چلو تم گھر پہ چلو. گھر تشریف لائے اور اس کو 1000 بکریاں دی. سبحان اللہ کے زور سے 1000 دینار دیے, سونے کے سکے. لجپال گھرانہ ہے. 1000 بکریاں اور 1000 دینار دیے اس کو. وہ تو بیچاری اس کو تو مطلب ہے کہ شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی, اس پہ خوشی سے جھومنے لگی. کہا کہ بڑے کریم بڑے مہربان ہو. کہا کہ نہیں ابھی نہیں ہوا ہے, ابھی تو میرے چھوٹے بھائی حسن کے حسین کا بھی حصہ باقی ہے, ان کے گھر چلو, ان کے گھر لے کے چلتے ہیں. تو وہاں لے کر کے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لے کر کے پہنچے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 1000 بکریاں دی, 1000 سونے کے سکے دیے. 2000 بکریاں, 2000 دینار, 2000 سونے کے سکے. اب وہ بڑھیا تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے. تو کہا کہ ابھی نہیں, ابھی ہمارا ایک بھائی باقی ہے, اور ہمارے پورے خاندان میں سب سے زیادہ سخی مشہور ہے, وہ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ. کہا کہ ان کے یہاں چلو. دونوں مل کر کے بڑھیا کو ان کے یہاں لے کے گئے, بوڑھی اماں کو وہاں لے گئے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 2000 بکریاں اور عطا فرمائی, 2000 دینار اس کو عطا فرمائی. زور سے کہنا سبحان اللہ. یہ ہے لجپال گھرانہ, یہ نسل کریموں کی ہے. بڑھیا جب آئی تھی تو بالکل غریب, کچھ بھی نہیں تھا اس کے پلے میں, لیکن اب جا رہی تو اپنے پورے علاقے کی سب سے بڑی رئیسہ ہو کر کے جا رہی ہے. تو یہ ان کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی بھی بھلائی کرتا ہے نا تو وہ اتنا بڑا اس کو اپنی طرف سے اجر عطا فرماتے ہیں. اور یہ تو یہاں کا ہے, یہاں کا ہے. میرا یقین یہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے ساتھ جو حسن سلوک کرے گا, ان کی تعظیم کرے گا, ان کی تقریر کرے گا, مشکل دور کرے گا, پریشانی میں ان کی مدد کرے گا, ان کی نصرت کرے گا, حمایت کرے گا, اللہ کے رسول بھی اس کو عطا فرمائیں گے, مولا علی بھی اس کو عطا فرمائیں گے, سید کائنات بھی عطا فرمائیں گے, امام حسن بھی عطا فرمائیں گے, امام حسین بھی عطا فرمائیں گے. سنبھالے نہیں سنبھلے گا اتنا عطا فرمائیں گے. زور سے کہیے سبحان اللہ. اسی لیے کہا کہ بالکل جی جان سے محبت کرنی ہے اہل بیت اطہار سے, ان کی تعظیم, ان کی تقریب, ان کی رسپیکٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں. آج گفتگو امام حسن مجتبی, شہزادے بطول, شہزادے رسول اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے ہونی ہے. ان کی کچھ منقبتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے.
اپنی مشام جان کو معطر کریں گے، برکتیں حاصل کریں گے، روح کو منور کریں گے، قلب کو بالیدگی، روح کو پاکیزگی، دل کی طہارت، فکر کا تزکیہ، سب کچھ ان کے ذکر سے انشاءاللہ ہوگا۔ رفیقان محترم، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات کے شہزادے، سید کائنات کے بڑے شہزادے، مولائے کائنات کے جانشین حضرت امام حسن مجتبی، اور آپ کی ولادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے 6 مہینے پہلے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقام و مرتبہ امام حسن مجتبی کا بڑا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سبحان اللہ، یہ اہل سنت کی محفل ہے نا، اس وجہ سے ہم جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ امام حسن کا مرتبہ امام حسین سے بڑا ہے، اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ کیوں؟ ایک دلیل تو یہ کہ وہ مولائے کائنات کے جانشین ہیں، بڑے شہزادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن میرا ہے، حسین علی کا ہے۔ کیا فرمایا؟ حالانکہ دونوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو یہ ایک دلیل یہ کہ فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا سردار ہے۔ اعلیٰ حضرت جب دلیلیں دیتے ہیں تو پھر دلیلوں کے انبار لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور کی صحبت جس کو زیادہ ملی اس کا مرتبہ بلند و بالا۔ تو 6 مہینے تنہا حضور کے فیض سے فیض یاب ہوئے امام حسن مجتبی۔ امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد دونوں حضرات ساتھ میں حضور کے فیض سے فیض یاب ہوئے۔ تو جو عرصہ، جو ڈیوریشن زیادہ انہیں ملا حضور کی خدمت کا، حضور کی صحبت میں رہنے کا، حضور سے فیض حاصل کرنے کا، کہا کہ سرکار کی صحبت کی وہ برکتیں جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ حاصل ہوئی ہیں، اس برکت کی وجہ سے ان کا مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بلند و بالا۔ اللہ اکبر۔ اب مسجد نبوی شریف کا منظر ہے، سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ بڑی مشہور و معروف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ران مبارک بھی امام حسن مجتبی کو بٹھایا ہوا، ایک نظر ادھر دیکھتے، ایک نظر صحابہ کو دیکھتے، زور سے کہے سبحان اللہ۔ ایک نظر ادھر دیکھتے، ایک نظر صحابہ کو دیکھتے، ایک نظر ادھر دیکھتے، ایک نظر صحابہ کو دیکھتے۔ یہ کیوں؟ توجہ مبذول کرائی جا رہی۔ حالانکہ صحابہ کرام کا عالم یہ ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے سروں پر پرندے ہیں، اتنے ادب، احترام، اکرام، تعظیم، تکریم اور پوری توجہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کرتے۔ ایسا محسوس ہوتا، صحابہ کرام نے خود بیان فرمایا، جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے کہ ہلیں گے تو اڑ جائیں گے، اتنا بارگاہ رسالت کا ادب تھا۔ ادب گاہ زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید جا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جنید و بایزید جیسے اولیاء کبار بھی آتے ہیں تو سانس بھی زور سے نہیں لیتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار صحابہ کرام کو متوجہ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ کیا فرمایا؟ بولیے، سردار ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولیے، سردار ہے۔ سردار ہے، جی ہاں، جنتیوں کا بھی سردار ہے، دنیا میں جو ہے ان کا بھی سردار ہے، اپنے وقت کا امام ہے، سردار ہے۔ کیونکہ سردار جو ہوتا ہے اس کو اپنی رعایا کی فکر ہوتی ہے، ان کی خیر خواہی ہوتی ہے، ان پر مہربان ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ بیٹا میرا سردار ہے، یہ اپنی سرداری کا اظہار فرمائے گا کس وقت؟
لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا اللہ جل وعلا میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح فرما دے گا، اس لیے میرا بیٹا سردار ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سب سے زیادہ پیارا اہل بیت میں آپ کو کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین۔ کون؟ حسن اور حسن اور حسن اور سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، اور ان کے بارے میں الصواعق المحرقہ کے اندر یہ روایت ذکر فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے وہ رونے لگتے، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے تو رونے لگتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ در حقیقت میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے کانوں سے سنے کہ میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنا پیار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کو کھلا رہے تھے، محبت فرما رہے تھے، شفقت فرما رہے تھے، اور ایک قبیلہ بنو قینقاع جانے کا اتفاق ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اندر بھیجا، اور پھر ہم ساتھ میں وہاں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں واپس لوٹے تو سرکار جب تشریف لائے تو کہا کہ بچہ کہاں ہے میرا بیٹا، لے آؤ اس کو۔ جیسے تشریف لے آئے تو کہا کہ لے آؤ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو لے کر کے اپنے پیر مبارک پر انہیں چڑھایا، اور سرکار تشریف فرما تھے اور کہا کہ اور چڑھو اور چڑھو، تو یہ اوپر چڑھتے جا رہے تھے، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ تو وہ بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک تک آئے، اور پھر میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، اور وہ سرکار کی زبان مبارک چوس رہے تھے، اور جب تک وہ نہیں چھوڑ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تک زبان ان کے دہنے مبارک میں دیے رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح چوستے تھے جس طرح کوئی آدمی کھجور کی گٹھلی چوستا ہے۔ یہ فیضان سرکار عنایت فرما رہے ہیں شہزادگان سے، اور غایت محبت، انتہائی محبت کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذی عظمت، ذی شوکت کوئی شخصیت نہیں، لیکن اس کے باوجود ان شہزادگان سے محبت کا جو انداز ہے یہ بالکل منفرد ہے، ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کون سا درجہ ہے محبت کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زید ابن حارثہ کے شہزادے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بھی اپنے ساتھ میں ایسے ہی کھلاتے تھے جیسے امام حسن اور امام حسین کو کھلاتے تھے۔ اور زید بن حارثہ حبشی تھے، نسل کے اعتبار سے حبشی تھے، افریقن تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو انداز مساوات تھا، آج 1450 سال کے بعد بھی کوئی دنیا میں اس کی نظیر اور مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں لوگ، مساوات، ریسزم کی بات کرتے ہیں، نو ریسزم، لیکن ریسزم آج پوری دنیا میں ریسزم، نسل واد، جاتی واد۔ لیکن قربان جائیے، میرے آقا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، ایک کاندھے پہ امام حسن ہوتے تو دوسرے کاندھے پہ حضرت اسامہ بن زید ہوتے تھے۔ کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جی ہاں، یہ بھی منظر ہے. اور فرمایا پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مساوات، ایکویلٹی، برابری، اتنی محبت. اللہ اکبر. تو حضرت اسامہ بن زید تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رات کا وقت تھا، سردی کے ایام تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چادر مبارک اوڑھ کر کے تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہر کلر اتنا کھلتا تھا، اتنا اچھا کسی پہ لگ ہی نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے سرخ رنگ کا جو ہے وہ جو شال کہہ لیجئے یا بردہ، چادر مبارک، وہ نوری چادر اوڑی ہوئی تھی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار نے پوچھا، عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ، ذرا زور سے کہے نا سبحان اللہ. حسن سراپا، حسن مجسم جب پوچھے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ سیدہ مخدومہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چادر کے حسن کو آپ کے حسن نے نکھار دیا اور چادر نے آپ کے حسن میں مزید چار چاند لگا دیے. اتنے خوبصورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. جو عرض کرنا تھا عرض کیا تو دیکھا کہ چادر میں حرکت ہو رہی ہے، چادر میں حرکت ہو رہی ہے. تو انہوں نے چادر کی طرف توجہ کی تو سرکار نے چادر ہٹا دی. تو ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین تھے. بولے زور سے سبحان اللہ. کتنی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو، انہیں یوں چمٹایا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایک لمحے کی صحبت مصطفیٰ آدمی کو سارے کائنات کے اولیاء، اقطاب اور اغواص سے ممتاز کر دیتی ہے. امام حسن اور امام حسین کے مرتبوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ اللہ. یہ خاص تعلق تھا. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی کے منبر پر، اور امام حسن اور امام حسین دونوں ایک ساتھ نکلے حجر مبارک سے. توجہ، ایک ساتھ، اور ان کے اوپر سرخ رنگ کے جبے تھے، سرخ رنگ کے جبے. اور جبے اتنے لمبے ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے جس طرح پیر اٹکتے ہیں تو وہ تھوڑا ادھر ادھر ہوتے ہوئے تشریف لا رہے تھے سامنے سے. تصور کریں اس منظر کا تصور کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول منبر پر جلوہ بار، صحابہ کرام موجود ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انہیں دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں ہلتے ڈولتے جھومتے جھومتے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ روکا، خطبہ روکا، نیچے تشریف لائے اور جا کر کے ان دونوں کو سینے سے لپٹا لیا، سینے سے لپٹا لیا اور دونوں کو ساتھ میں لا کر کے ممبر پر بٹھایا. زور سے کہے سبحان اللہ. تو یہ سارے مناظر صحابہ کرام کے دیکھے ہوئے تھے. اسی لیے صحابہ کرام جب ان دونوں شہزادگان کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رونے لگتے. ایک وجہ اور بھی تھی، سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد دیکھتے ہی رونے کی، آنسو آنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کان حسن، امام حسن مجتبی سینے سے لے کر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے مبارک سے نیچے پورے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اور جو دونوں شہزادوں کو دیکھتا حضور کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، دیکھتے ہی رونے لگ جاتے تھے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں
پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو برقع نور کا یہ سیکرٹ کوڈ ہوتا تھا خط توأم دو لیٹر الگ الگ لکھائے جاتے تاکہ کوئی پڑھ نہ پائے کیا لکھا ہے کیا راز ہے اور جب دونوں کو الگ الگ جگہ سے لے کر کے ملایا جاتا تو پھر وہ خط کی پوری تحریر نمایاں ہو جاتی اس خط کو اس لکھنے کی سٹائل کو اس کو خط توأم کہتے ہیں بزرگان نے بتایا تو فرمایا کہ یہ دونوں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ ہیں سینہ تک سر مبارک سے امام حسن اور وہاں سے نیچے امام حسین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شبیہ مبارک ہے جب دونوں ملتے تو حضور کی تصویر سامنے آ جائے خط توأم میں لکھا ہے یہ دو برقع نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم میں لکھا ہے یہ دو برقع نور کا اللہ اکبر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین معدوم نہیں تھا کہا کہ حضور کا سایہ تو نہیں تھا حضور کا سایہ تو نہیں تھا لیکن یہ دونوں شہزادے حضور کی مثال تمثیل تھی کہا کہ ایک حصہ امام حسن اور ایک حصہ امام حسین اللہ اللہ جلوگاہ ہے حسن مصطفیٰ پرتو حسن مصطفیٰ تمثیل حسن مصطفیٰ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب یہ معاملہ اتنا اوبیس اور ظاہر تھا صحابہ اور صحابیات کے درمیان ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے علامہ ابن حجر نے اس کو الصواعق المحرقہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ کر کے جیسے باہر نکلے امام حسن تشریف لے آئے تو امام حسن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کے اپنے کاندھے پر بٹھا دیا امام حسن کو کاندھے پر بٹھایا آپ کو تاریخ میں حضرت ابو بکر کے کاندھے پر دو ہی شخصیتیں نظر آئیں گی ہجرت کے رات مصطفیٰ نظر آئیں گے یا مسجد نبوی کے صحن میں حضرت امام حسن مصطفیٰ نظر آئیں گے انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا نہیں اٹھایا کسی نے بیان بھی نہیں کیا اٹھایا بھی ہوگا تو بیان نہیں کیا کیونکہ ان کو اٹھانا تو ایک خاص بات اور اٹھا کر کے بھی ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا خلیفۃ المسلمین ہے امامت کر کے آ رہے ہیں نائب ہے رسول اللہ کے امیر المومنین ہے امامت فرما کے تشریف لا رہے ہیں کاندھے میں بٹھایا ہوا شہزادہ رسول کو اور اسی عالم میں ارشاد فرمایا کہ علی یہ تمہاری طرح نہیں لگتے یہ تو رسول اللہ کی طرح نظر آتے ہیں زور سے کہہ سبحان اللہ یہ صرف حضرت صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ آگے جملہ ارشاد فرمایا علامہ ابن حجر نے قربان جاؤں فرمایا سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا بھی جب کھلاتی تھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مسکرا کر مولا کائنات کو دیکھتی اور فرماتی کہ آپ کے جیسے نہیں ہے میرا بیٹا یہ تو میرے ابو جیسے نظر آتا ہے زور سے کہہ سبحان اللہ کیا نورانی منظر ہوتا ہو کیسا روحانی منظر ہوتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ سیدہ کائنات یہ بچپن کا ہی دور ہے سیدہ کائنات لے کر کے حاضر ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہا یا رسول اللہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں ان کو آپ کچھ عطا فرما دیجئے کچھ عطا فرما دیجئے کیا عطا فرما دیجئے پیسہ مانگنے نہیں آئی تھی مال مانگنے نہیں آئی تھی درہم و دینار مانگنے نہیں آئی تھی وہ تو وہ مانگنے آئی تھی جو وہ جانتی اور اللہ کے رسول جانتے تھے مانگنے آئی سیدہ کائنات
اس سے پتا چلا کہ حضور سے مانگا جا سکتا ہے. توجہ ہے. اور حضور سے مانگنا سیدہ کائنات کی سنت. حضور سے سوال کرنا سیدہ کائنات کی سنت ہے. اب کوئی بیچ میں یہ نہ کہیں حیات ظاہری حیات باطنی، نہ اہل سنت کا تو عقیدہ ہی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دیری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. سب میرے آقا عطا فرماتے ہیں. حدیث مبارکہ کسی نے پڑھی تو وہ ہابڑے کو تکلیف ہو گئی، انما انا قاسم واللہ یؤتی. کہا کہ نہیں، وہ کتاب العلم کی حدیث ہے، کتاب العلم کی حدیث ہے تو علم دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا صرف علم دیتے ہیں؟ اچھا علم دیتے ہیں. دیتے ہیں نا، دیتے ہیں. اس کی بتی دیر میں سلگتی ہے بابڑے کی، بول کے پھنس جاتا ہے. بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. وہ علم دیتے ہیں. میں نے کہا دیتے ہیں، چلو کچھ تو مانا دیتے ہیں، ورنہ تو یہ کہتا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ اللہ نے حضور سے فرما دیا کہ کہہ دو کہ میں نفع کا بھی مالک نہیں، نقصان کا بھی مالک نہیں. اتنا ہی پڑھے گا، الا ماشاء اللہ نہیں پڑھتا. الا ماشاء اللہ ہی میں تو سب راز ہے پنہا، مگر وہ جو اللہ چاہے. اسی سے تو عطائی ثابت ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. ایسے یہ ڈنڈیاں مارتے ہیں ہمارے اہل سنت کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا سنی تو اتنا سیدھا سادہ بھولا بھالا کہ ان کے چکروں میں پھنس بھی جاتا ہے. تو کچھ پڑھے، کچھ علماء سے سیکھے، کچھ علماء کی مجلس میں بیٹھے، دلیلیں معلوم کریں تو بہکے گا نہیں. تو ایمان و عقیدے کی سلامتی ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھیں، اور علماء کی مجلس میں بیٹھیں اور زبانوں کو بھی قابو میں رکھیں. اگر آپ الٹا سیدھا سب علماء کے خلاف بولتے رہیں گے تو پھر آپ کو فیض کیا ملے گا. زبانوں کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. رفیقان ملت توجہ فرمائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب عطا فرماتے ہیں. سیدہ کائنات کی سنت تشریف لائی اور مانگا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں کیا دوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. نہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی. کہا کہ میں نے دیا اور حسن کو دیا. کیا دیا؟ اپنی ہیبت امام حسن کو دی اور اپنی سرداری امام حسن کو دی. اور امام حسین کو کیا دیا؟ فرمایا وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْعَتِي وَجُودِي. اپنی بہادری امام حسین کو دیا. 22,000 کا لشکر بھی ہوگا، حسین کے پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئے گی. مجمع دیکھ کے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں. کہا کہ اس کے پائے سبات میں جنبش تک نہیں آئے گی. ہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یہ عطا فرمایا، اور فرمایا جرأت بھی دی ہے اور سخاوت بھی دی، سخاوت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. یہ دونوں شہزادگان کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان دونوں کی کشتی لڑائی، امام حسن اور امام حسین کی. آپ کشتی بچوں سے لڑوانا چاہیے. ہاں کشتی لڑنا چاہیے فزیکلی، صرف دیکھنا نہیں چاہیے. وہ دیکھتے وہ بھی سب فیک ہے، جو بچے دیکھتے ہیں وہ بھی سب فیک ہے. فیک والی دیکھو نہیں بلکہ خود کشتی لڑو. امام حسن کی سنت ہے، امام حسین کی سنت ہے. کشتی لڑیے، ورزش کیجئے، صحت اچھی رکھیے، فٹنس پر دھیان دیجئے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت دی ہے. حسنین کریمین کو نازوں کے پالے تھے، شہزادے تھے، لیکن اس کے باوجود گھوڑ سوار تھے، بہترین تیر انداز تھے. عالم یہ کہ 100 تیر مارے تو 100 ٹارگٹ پہ مارے. ایسے تیر انداز. نشا خطا نہیں کرتا تھا، خطا نہیں کرتا تھا. جی ہاں، پرفیکٹ. گھوڑ سواری میں پرفیکٹ، دوڑ میں پرفیکٹ. تو فٹنس
یہ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، شیر خدا کے شہزادے، ان کو تو دونوں طرف سے جو ہے جو قوت و توانائی، شہ سواری اور بہادری، جرأت، ہمت، شجاعت، قوت، توانائی سب ملی بھی تھی۔ اللہ اکبر، عبادتیں بھی کرتے تھے، ریاضتیں بھی کرتے تھے، تقوی پرہیزگاری میں کوئی ان کے مثال تھا ہی نہیں، اتنے زبردست عابد و زاہد اپنے وقت کے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے بچپن سے تربیت فرمائی تھی، تو بچوں کی تربیت فزیکل ایکٹیویٹی پر ہونی چاہیے ہمارے پیرنٹس کی۔ میں نے اس طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی، بچوں کو کاہل نہ بنائیں، ڈھیلا ڈھالا نہ بنائیں کہ کہیں آدھا پونا کلومیٹر دوڑنا پڑ جائے تو دوڑ بھی نہ سکے۔ ماشاءاللہ ہمارے مولانا علی رضا صاحب دیکھیے سبحان اللہ، آج تک ان کی فٹنس ایسی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، رشک آتا ہے سبحان اللہ، اس عمر میں بھی جو ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو قوت و توانائی عطا فرمائے۔ تو فٹنس پر توجہ ہونی چاہیے۔ کشتی لڑا رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن پٹکو حسین کو، پکڑ لو ادھر سے، پکڑو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ حسن تو بڑے ہیں، آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لو حسین کو؟ آپ کو تو فیور چھوٹے کا کرنا چاہیے۔ کہا فاطمہ اس طرف جبرائیل ہے، جبرائیل ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، وہ حسن کو پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، حسن چونکہ میرا ہے نا۔ کہا کہ میں نے کہا حسن پکڑو، سبحان اللہ۔ یار کیا رتبے ہیں، کیا شانیں ہیں۔ یہ کشتی لڑے تو فرشتے وہ بھی سید الملائکہ تشریف لائیں حوصلہ افزائی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے سید الملائکہ ہیں۔ رسول اللہ ایک طرف سے ایک شہزادے کا حوصلہ بڑھائیں، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک بن عجلان رحمۃ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ لوگوں میں خاندان، دادا دادی، نانا نانی، پھوپھی ماموں خالاؤں کے اعتبار سے سب سے بہتر اور سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ اور اس میں ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت مالک بن عجلان نے کہا کہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زور سے کہنا سبحان اللہ۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ ایسے، ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، ان کی والدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا، ان کے والد مولا علی شیر خدا مشکل کشا، ان کے چچا جعفر طیار، ہائے ہائے سبحان اللہ، ہاں ان کے چچا جعفر طیار، اور ان کی پھوپیاں ہانی، ام ہانی بنت ابی طالب، یہ ان کی پھوپھی ہے جی، ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔ اور کہا کہ خالائیں تو ایسی ہے کہ پوچھو نہیں، ماموں ایسے ہے کہ پوچھو نہیں۔ کہا کہ حضرت زینب ان کی خالہ، حضرت رقیہ ان کی خالہ، حضرت ام کلثوم ان کی خالہ، حضرت قاسم ان کے ماموں، حضرت طیب و طاہر اللہ اللہ ابراہیم ان کے ماموں، رسول اللہ کے شہزادے۔ کہا کہ ہے کوئی ان کی جیسے نسبت والا؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگرچہ حکومت میرے پاس ہے لیکن در حقیقت سردار امام حسن مجتبیٰ ہے، ہر اعتبار سے نسبت ان کی جیسی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اور امام حسین، حضرت صحابہ کرام، اب دیکھیں کیسی تعظیم، کیسی تکریم کرتے تھے ان کی۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیاسی
اور حکومتی معاملات پہ گمبھیر ڈسکشن ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق کے شہزادے انہوں نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیجیے, مجھے کچھ بات کرنی ہے. حضرت عمر فاروق سے کہا کہ نہیں بیٹا آپ کھڑے رہو. دروازے پہ کھڑے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کسی کام سے, اور جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھا, کہا کہ یہ تو شہزادے امیر المومنین ہیں, یہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر جب وہاں کھڑے ہوئے تھے تو یہ واپس تشریف لے گئے, اور آپ نے پھر گزارش اندر نہیں پیش کی, عریضہ نہیں پیش کیا, پیغام نہیں پہنچایا. اور جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین تشریف لائے تھے اور واپس تشریف لے گئے, ملاقات نہیں ہو سکی, تو آپ کو تکلیف ہوئی. اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ ڈھونڈے انہیں بلائے کہاں, جب وہ تشریف لائے تو کہا کہ حضور آپ بلا تکلف اندر تشریف لے آیا کریں. اور تاریخ میں یہ جملہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاروق اعظم امام حسین سے فرماتے, اپنا امامہ اتار کر کے آپ نے ارشاد فرمایا, یہ فاروق عمر ابن خطاب کے سر پہ جو بال اگے ہوئے ہیں یہ آپ کے نانا جان کی برکتوں سے. آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں, آپ سیدھے تشریف لے جایا کرو, سیدھے تشریف لایا کرو. یہ اتنی محبت ہے, دیکھیں کتنی محبت ہے. ایک مرتبہ غنیمت کا مال تقسیم فرما رہے تھے, حضرت امام حسن نے فرمایا مجھے یہ چاہیے, کہا کہ یہ دیجیے. امام حسین نے فرمایا مجھے یہ چاہیے, کہا کہ آپ یہ لیجیے, کہا کہ یہ بھی لیجیے, کہا کہ یہ بھی لیجیے. تو کسی نے کہا کہ حضور سب دے دیں گے, کہا سب دے دوں گا, یہ اگر مانگتے جائیں گے. ایک مرتبہ کپڑا جو ہے وہ آیا, سب کو تقسیم ہوا, شہزادگان کو جو ہے وہ کپڑا نہیں ہوا اور بچا تو تھوڑا سا. تو آپ نے یمن, گورنر یمن کو لکھ کر کے بھیجا کہ انتہائی نفیس اور انتہائی قیمتی کپڑا ان دونوں شہزادگان کے لیے وہاں سے اسپیشلی بھیجو. غنیمت کے مال میں سے ان کو نہیں ملا, اسپیشلی وہاں سے بلا کر کے خوبصورت جبہ سلوا کر کے اپنے سامنے پہنا کر کے دیکھا اور کہا سبحان اللہ, شہزادے تو یہ ہے, شہزادے یہ ہیں, شہزادے یہ ہیں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی سوال کیا, عرض کیا کہ ابا حضور آپ نے ان کو دگنا حصہ دیا ہے, مجھے ان سے کم دیا ہے, اور میں تو جس وقت یہ چھوٹے چھوٹے شہزادگان تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا کرتا تھا. تو فرمایا کہ ان کی جو والدہ ہے وہ سیدہ کائنات, ان کے والد حضرت علی ہے, ان کے نانا رسول اللہ ہے, ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. کہا کہ ایسی نسبتیں لاؤ تو تمہیں بھی ڈبل دے دوں گا. یہ عشق ہے کس کا, حضرت فاروق. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم پہ بھوکنے والے دیکھیں, یہ ہے حضرت فاروق اعظم, یہ ہے ان کا عشق اہل بیت. اور پہلے تو رشتہ بھیجا تھا سیدہ کائنات کے لیے, وہاں نہیں ہوا تو ان کی شہزادی سے بعد میں نکاح کیا, حضرت ام کلثوم سے, حضرت مولا کائنات کی شہزادی سے, حضرت ام کلثوم سے حضرت فاروق اعظم نے نکاح فرمایا. پتہ ہے آپ کو, نہیں پتہ ہے؟ ارے داماد ہیں, داماد حضرت عمر فاروق مولا کائنات کے, ان کی شہزادی سے نکاح فرمایا. صرف یہ کہ حضرت مولا کائنات سے عرض کیا کہ اپنی شہزادی سے میرا نکاح کر دو. تو حضرت مولا کائنات نے عرض کیا کہ حضور امیر المومنین بچی کی عمر کم ہے, حضرت فاروق اعظم کی عمر بڑی تھی. تو کہا کہ ٹھیک ہے, پھر ممبر پہ تشریف لے گیا آپ, ممبر پہ, اور سب لوگوں میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں اہل بیت سے صرف اس لیے نسبت چاہتا ہوں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر رشتہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا, لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا, اور سحر کا بھی رشتہ باقی رہے گا. یعنی جس کی شادی ہماری بچیوں سے ہو جائے, سحر مطلب سسرالی رشتہ, سحر کا مطلب سسرالی رشتہ. تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی شہزادی سے میرا نکاح ہو جائے, تاکہ مجھے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا شرف حاصل ہوا. میں اس نسبت کے ساتھ بارگاہ رسالت, اس نسبت کے ساتھ عشر مبشرہ میں ہونے کے باوجود, گارنٹیڈ جنتی ہونے کے باوجود مولا کائنات نے نکاح کیا. جی ہاں, فاروق اعظم دلہا بنے, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن, اور ان سے ایک شہزادے بھی تولد ہوئے. جی ہاں, بولیے نا سبحان اللہ. تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی بکواس کرے تو آپ کیسے یقین کرو؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، اگر حضور کی رضا چاہیے تو اہل بیت میں حضور کی رضا تلاش کرو، کہا ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو گے تو حضور خوش ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسن کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے مطلع القمرین کے اندر ذکر فرمایا کہ دیکھیے یہ سیر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو روحانی سیر ہوتی ہے، سیر اللہ، اور اس کے بعد میں سیر فی اللہ ہوتی ہے۔ سیر فی اللہ ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے اب چل رہے ہیں روحانی سفر میں، اور اس کے بعد اللہ جل وعلا کا قرب حاصل ہوا، اس کے بعد میں اللہ کے جلووں کی سیر شروع ہوتی ہے، کہا کہ یہ سیر فی اللہ کہلاتی ہے، اللہ کے جلووں میں گم۔ اب اس میں جس کی جتنی پرواز ہوتی ہے اور جو جتنی گہرائی میں اور جتنا دور تک ڈوبے گا جائے گا، اس کو اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوگا۔ تو ولایت کے مرتبے میں کسی کی پرواز اتنی بلند نہیں جتنی غوث پاک کی۔ امام حسن، امام حسین، ان کی بھی پرواز، فرمائے کہ جب وہ قرب کی بارگاہ میں جو جتنا چاہتا ہے جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں واپسی ہوتی ہے صوفی کی، ولی کی، تو پھر وہ عالم ناسوت کی طرف جب واپسی ہوتی ہے تو پھر اس سے سلسلہ جاری ہوتا ہے، اور کسی کی واپسی نہیں، مرتبے بہت ملتے ہیں لیکن بس پھر وہی گم۔ امام حسن مجتبیٰ کے مرتبے بلند ہیں لیکن سلسلہ ان سے کوئی جاری نہیں ہوا، کا سلسلہ امام حسین سے جاری ہوا، اس کو سیر من اللہ کہتے ہیں۔ عارف جب سیر من اللہ واپس ہوتا ہے پھر مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پھر رحمت و انوار اور فیوز و برکات اور معرفت کی تقسیم فرماتا ہے۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلے جاری ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمارا بھی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ سب امام حسین سے، بلکہ نقشبندیہ بھی امام جعفر صادق پہ آ کر کے وہ بھی مولا کائنات کا فیضان لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو سلسلے جاری ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کا بہت بلند مقام، اور آگے بات آئے گی کل میں اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ قطبیت کبریٰ کا عطا فرمایا وہ امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمایا، ان کے شہزادوں میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے سلسلے تصوف کے جاری ہوئے ہیں وہ ان سے جاری نہیں ہوئے، امام حسین سے جاری ہوئے۔ اس میں خاص حکمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کے اتنے فضائل و مناقب ہیں، ہم بیان کرتے رہے، وقت پورا چلا جائے گا، بہت کم رہ گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی فضائل و مناقب بے شمار ہیں، ان کو بھی ذکر کرنا ہے، کیونکہ کل سے جو ہے وہ واقعات بھی ذکر کرنا ہے، 3 دن کا وقت بچ جاتا ہے، تو ہم کو 2 دن میں تمام واقعات بھی ذکر کرنے ہیں۔ اب کچھ جو ہے وہ منقبت امام حسین کی خاص طور پر، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، زور سے کہے سبحان اللہ۔ ہم ترتیب سے آتے ہیں نا، اہل سنت ہے، ان کا جو مرتبہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا، ان کا مقام، ارے وہ تو امام حسین کے بھی مرشد ہے بھائی، ہاں، سجادہ نشین وہ بنے امام مولا کائنات کے، امام حسن مجتبیٰ نے بیعت لی، امام حسین نے بیعت کی، تو وہ تو امام حسین کی بھی مرشد، بڑے بھائی بھی مرشد۔ امام حسین کی شان، ان کی شان نرالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین سبت من الاسباط، میرا بیٹا حسین ایک خاص نواسا ہے، میرا خاص نواسا، سبت من الاسباط، خاص نواسا ہے، اس کے اندر خاص بات ہے، خاص بات ہے، خاص بات ہے۔ کیا خاص بات ہے؟ میرے آقا جانتے ہیں کیا خاص بات ہے۔ اللہ اکبر، دین پر جب حملہ ہوگا، شریعت پر جب حملہ ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ میرا حسین ہی کھڑا ہوگا، میرا حسین کھڑا ہوگا دین کا علم لے کر کے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو کیا ضرورت تھی،
کیا ضرورت تھی؟ سب خاموش تھے. میں نے کہا ضرورت تھی امام حسین کو, اور امام حسین ہی کو ضرورت تھی, امام حسین ہی کو ضرورت تھی. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ امام حسین آل ابراہیم کے وارث ہیں اور دین کی حفاظت کا ذمہ ہے ان کے سر, عہد ہے, میثاق ہے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن آ گئی تو میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِي. اللہ نے عہد لیا ہے کس سے؟ ابراہیم سے, اور غور سے بولے اسماعیل سے. حضرت اسحاق والی شاخ نہیں ہے یہ حضرت اسماعیل والی شاخ ہے جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. توجہ ہے, ابراہیم اور اسماعیل سے کعبۃ اللہ کی ذمہ داری کا عہد لیا ہے. متولی ہیں بھائی کعبے کے. متولی صاحب آپ لاتے نہیں, ہمارے کمیٹی والے متولی صاحب ہیں, ان سے ملاقات کیجئے. خاص طور پہ ملاقات کراتے ہیں لوگ, یہ ہمارے مسجد کے متولی ہیں, یہ ہمارے مسجد کے پریسیڈنٹ ہیں, یہ ہمارے مسجد کے صدر ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہ بتائیے, اگر آپ کے اسی محلے میں کوئی متولی نہ ملے اس پد کا حقدار, اور اگر کوئی جعفر نگر سے لائے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں نہیں کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے نا کہ ارے بھائی یہاں کوئی نہیں ملا تھا کیا بولیں گے؟ ارے بھائی محلے میں کوئی نہیں تھا, بھالدار پورے میں اچھے لوگ نہیں ہیں, صدر بننے کے حقدار نہیں ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ نہیں ہیں, رسپیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, نیک لوگ نہیں ہیں, بااثر لوگ نہیں ہیں, معتبر لوگ نہیں ہیں, معتمد لوگ نہیں ہیں, کہیں گے نا. ہاں لیکن اگر کہیں بلانا ہی پڑ گیا تو کہیں گے کہ نہیں بھائی ان کے اندر خاص بات ہے اس لیے بلایا گیا. توجہ ہے, توجہ ہے ہاؤس والو, ہاں توجہ ادھر رکھیے گا. فرمایا کہ کعبے کی تولیت کے لیے مکہ اور حرم مکہ اور اطراف و جوانب میں کوئی نہیں تھا, وہاں سے بیت المقدس سے بلایا حضرت ابراہیم کو. ارے وہاں سے بلا کر کے متولی بنایا. زور سے کہنا سبحان اللہ. لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی اہل بیت کی کیا ضرورت ہے توجہ ہے, اہل بیت کی کیا ضرورت ہے, اہل بیت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ آل ابراہیم ہے, آل اسماعیل ہے, آل نبی ہے, آل محمد ہے. ان کی ضرورت تو کعبے کو بھی ہے. کعبے کو آباد کون کرے گا؟ حضرت ابراہیم کو بلائے گا. کہا کہ بچہ چھوٹا ہے, بیوی تنہا ہے, کہا کہ چھوڑ دو ہم نگہبان ہیں. حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا کہ چھوڑ دو ایک یہاں پر بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہا کہ اس مقدس محترم گھر کے پاس میں چھوڑ دو. اللہ اکبر. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرنا ہے, کعبے کو آباد کرنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی انک تعلم ما نخفی وما نعلن, پروردگار تو سب جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے, جو چھپا ہے, جو ظاہر ہے, سب کچھ جانتا ہے. اللہ اللہ میرے بچے کا پروردگار عالم ان کے لیے تو رزق کا سامان مہیا فرما دے, انہیں وارزقہم من الثمرات, انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما, اچھے پھل عطا فرما. پانی نہیں تھا, کھانا چند دن کا توشہ تھا, چھوڑ کر گئے. لیکن کعبے کی تولیت, پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم تشریف لائے, دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کو آباد کیا. حالانکہ وہ جو ہے زمین پر سب سے پہلا بلبلہ, جہاں پر زمین بنی سطح آب کے اوپر, پانی کے اوپر, جہاں سب سے پہلے جو زمین بنی ہے وہی کعبۃ اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ پہلا گھر جو اللہ نے بنایا روئے زمین پر سطح آب کے اوپر, جو سب سے پہلے خشکی آئی ہے وہ کعبۃ اللہ ہی کا تو مقام ہے, اور اس کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. وہ ہے نقطہ, سینٹر پوائنٹ آف دا ورلڈ, مرکز. اور مرکز کی مرکزیت حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, کہا کہ ان کی اولاد اس گھر کو آباد کرے گی. واہ واہ قربان جائیے. متولی وہاں سے لایا, دوسرے ملک سے,
کیونکہ ان کے بغیر کوئی آباد نہیں کر سکتا تھا. پھر اس کے بعد ان سے عہد لیا. لوگ کہتے ہیں کیا ہے بات, کیا ہے بات؟ ہم نے کہا ہاں عہد ہے, میثاق ہے, ان سے کانٹریکٹ ہے اللہ کا. ارے زور سے کہیں سبحان اللہ. آپ سمجھے نہیں میری بات. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آل نبی امام حسین جو کھڑے ہوئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کا وعدہ ان کے سامنے ہے. دین ابراہیمی اور دین محمدی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوگا تو ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کا پوتا اور محمد الرسول اللہ کا نواسہ ہی کھڑا ہوگا. کون کھڑا ہوتا دوسرا؟ جواب ملا اس کا جو پوچھتے ہیں کہ کسی اور کو یہ خیال کیوں نہیں آیا. ہم نے کہا کسی اور سے کانٹریکٹ جو نہیں تھا. ہاں ہے, اور زور سے کہو سبحان اللہ. ارے جس سے کانٹریکٹ ہو. مجھے ایک چیز بتائیے آپ, کسی کے یہاں برگری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے چیختا کیا ہے؟ سیکورٹی سسٹم چیختا ہے سب سے پہلے. الارم لگے ہوئے دکانوں پہ, ٹون 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 ٹون. گاڑی میں آپ نے سیکورٹی سسٹم لگایا ہوا ہے. اگر کوئی چوری کرنے کے لیے آتا ہے, نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے, ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے, تو سب سے پہلے جو اس کا سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے وہی الرٹ ہوتا ہے, وہی سب سے پہلے ریئیکٹ کرتا ہے. ارے اسلام کا سیکورٹی سسٹم اہل بیت طہار کے پاس ہے. اسلام پر جب بھی حملہ ہوگا سب سے پہلے ایکشن میں بھی اہل بیت آئیں گے انشاءاللہ. زور سے کہہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. سیکیورٹی سسٹم سب سے پہلے الرٹ ہوتا ہے, انہی کو سب سے پہلے ایکشن لینا پڑتا ہے. آپ چوکی دار کہہ لیں, سب سے پہلے ہمارے یہاں عام حالات میں جو چوکی دار, تو یہ چوکی دار کیوں الرٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے حفاظت کی. تو یہ ہے آل ابراہیم کی ذمہ داری, دین کی حفاظت کرنا. اور یہ آج تک نہیں, آج کی بات نہیں, آج بھی اور صبح قیامت تک جب بھی اسلام پر حملہ ہوگا, جو احساس ذمہ داری رکھنے والے ہیں سب سے پہلے سادات کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, آئندہ بھی. کیونکہ اللہ جل وعلا سے ان کا تعلق, دین سے ان کی محبت. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ جب بھی دین کو ضرورت پڑی ہے الحمدللہ, تاریخ گواہ ہے, ہمیں اپنی تاریخ فراموش نہیں کرنی چاہیے. اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی. عزیزان ملت, رفیقان گرامی, امام حسین کا خاص تعلق ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے, میں حسین سے. احب اللہ من احب حسینا, پروردگار جو میرے حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما. جس سے جو حسین سے محبت کرے, جو حسین سے محبت کرے, ان یزید کے وکیلوں کو جو ہے خدا غارت کرے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کو لاتے. کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی کمپیریزن ہے؟ آپ پہچانیے ان دیوبندیوں کو, پہچانیے ان مودودیوں کو, پہچانیے ان اہل حدیث کہلانے والوں کو. ان لوگوں نے ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں, رشید ابن رشید کتابیں لکھی ہوئی, دین محمد بٹ کی کتاب, اس پر مودودیوں کی بھی دستخط, خود مودودی کی دستخط, شفیع دیوبندی کراچی والے کی دستخط, جمعیت اہل حدیث کے بڑے مولوی کی دستخط, ان سب کی دستخط. اس میں امام حسین کو باغی لکھا گیا ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. پہچانیے اور ان کی بھی خبر لیجئے. ہم ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں جو ہر وقت سنیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یہ ہیں دشمنان اہل بیت, ان کا بھی تو کچھ کرو نا. وہاں تو بالکل صوفی بن جاتے ہیں. نہیں, ہم تو صوفی ہیں, ہم کسی کو برا نہیں بولتے. میں نے کہا سارا زور سنیوں کے اوپر آتا ہے تمہارے کو. یہ جو بھوکتے حضرت میرے معاویہ پہ, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہاں زور آتا ہے بڑا, وہاں پر تمہارا تصوف کہاں گھس جاتا ہے.
وہاں تمہارا تصوف کہاں چلا جاتا ہے؟ وہابیوں کے ساتھ نہیں، ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے. ہندو آ جائے وہاں ہم تو کسی کو، ہم تو صوفی ہیں، ہم کو سب کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. میں نے کہا کہ تمہارے جو ہے وہ ساری شرارتیں جو اہل سنت کے خلاف تمہارے کو سوچتی ہے. پہچان ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے، یہ حقیقی صوفی نہیں. حقیقی صوفی نہیں، حقیقی صوفی ہوگا حسینی. یزیدیوں سے کبھی بھی وہ ہاتھ نہیں ملائے گا. حقیقی صوفی یہ تو لے کے جو ہم کو بولنا شروع کر دیا یہ یزیدی ہے، سنی ہو کوئی، اور جو واقعی یزیدی ہے ان کو چھوڑا ہوا ہے. وہاں بھی آ جائے تو اس کا وہ اجمیر شریف کا سرور چشتی کامران دونوں رافضی خبیث، وہاں جا کر کے پاکستان کے رافضیوں کی پگڑی باندھ رہے ہیں. وہ یاسین خبیث کی پکا بدباطن خبیث صحابہ کا گستاخ، اس کی دستار بندی کر رہا ہے. کوئی نہیں ملا تو طارق جمیل کی باندھ رہا ہے. میں نے کہا لو ہاں جی صاحب ویڈیو موجود ہے دیکھ لیجیے. آپ تکلیف ہے تو سب رضویوں سے تکلیف ہو گئی آپ کو. اجی الحمدللہ. ارے دیکھو اکا دکا اگر کوئی شرارت کرے تو آپ نام لے کے بولو. ہم یہ ببانگ دول کہہ رہے ہیں، مطلق سارے نہیں. الحمدللہ 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 الحمدللہ. رضوی فکر کی بات کر رہا ہوں میں، سلسلے کی نہیں. رضوی وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر قائم ہے، کسی بھی سلسلے کا ہو وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہے تو وہ رضوی ہے. اور در حقیقت آج سنی اگر صحیح معنوں میں ہے تو وہ رضوی ہی ہے. اب سمجھے، رضوی سلسلے والا نہیں بول رہا ہوں میں، جو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا. جیسے قادری وہ ہے جو غوث پاک سے محبت کرے، وہ سارے قادری ہیں، چاہے مرید چشتی میں ہو، اشرفی میں ہو، درکابی ہو، کسی بھی سلسلے میں ہو، بلولائی ہو، نظامی ہو، کسی بھی سلسلے میں مرید ہو، غوث پاک سے محبت کرے تو غوث پاک نے فرمایا میرا مرید. تو اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات معیار حق ہیں آج کے زمانے میں، جو ان تعلیمات پر قائم ہے وہ رضوی ہے فکر کے اعتبار سے. علامہ خادم حسین صاحب تھے، وہ نقشبندی تھے سلسلے کے اعتبار سے، لیکن ان کو ساری دنیا کیا کہتی؟ رضوی کہتی. نسبت اعلیٰ حضرت سے محبت کی وجہ سے. ایسے سینکڑوں. پروفیسر مسعود صاحب تھے، نقشبندی تھے، اعلیٰ حضرت پہ کام کیا، لوگ ان کو رضوی سمجھتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ سب رضوی الحمدللہ بولے ہم. اور صحیح سنی ٹناٹن الحمدللہ یہ رضوی ہے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے جو قریب ہے یہ ہے ٹناٹن. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. آپ دوسرے ملکوں میں جائیں، ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے مشائخ، اچھے اچھے علماء، علم حدیث کے ماہر، تفسیر کے ماہر، فقہ کے ماہر، تصوف کے ماہر ہیں، علوم میں عبادت گزار بھی ہیں، تقوی شعار بھی ہیں، لیکن وہ تسلب نہیں نظر آتا جو اعلیٰ حضرت کے متبعین اور ان کے شاگردوں میں نظر آتا ہے، ان کے سلسلے کے ماننے والوں میں نظر آتا ہے، ان کے مریدین میں نظر آتا ہے، ان سے محبت کرنے والے. یہ ہندوستان پر بالخصوص اور بر صغیر پر بالعموم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان ہے جو آقا نے ہمیں اعلیٰ حضرت عطا فرمایا. زور سے کہیں سبحان اللہ. جو ہمارے دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں، عقیدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مسائل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اعمال کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اعتقاد کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں. الحمدللہ یہ خوش عقیدگی ہے. اسی لیے تو کہا نا، یہ امام خلیل مکہ امام حرم نے فرمایا اذا جاء رجل من الہند سألناہ عن الشیخ احمد رضا. کوئی ہندوستان سے آتا تو ہم اس سے احمد رضا کے بارے میں پوچھتے. 100 سال پہلے کی بات ہے، 125 سال پہلے کی. اس زمانے میں پوچھتے تھے تعریف امام احمد رضا. مولانا احمد رضا کو پہچانتے ہو؟ کہتے کیا ہے؟ فَإِن مَدَحَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. اگر وہ ہنس دیتا، مسکرا دیتا، خوش ہو جاتا تو ہم سمجھتے تھے یہ سنی ہے. وَإِن ذَمَّهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ. اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ رانگ نمبر ہے، ادھر والا ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے. ھذا هو المعیار عندنا. ہمارے نزدیک یہی معیار ہے. سبحان اللہ. یہ علماء عرب و عجم فرمائیے یہ امام علی مقام کا فیضان ہے، یہ اہل بیت کا فیضان ہے. ایسی محبت سکھائی، ایسی محبت سکھائی، ایسی محبت سکھائی کتابوں میں، تحریروں میں. بلکہ بعض مقامات پہ بعض سادات کرام نے کہا کہ حضور آپ نے کیا کیا لکھ دیا ہے؟ کہا کہ جو حق ہے وہی لکھا ہے. کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. کہا کہ نہیں جائے گا انشاءاللہ، کوئی سید جہنم میں نہیں جائے گا. اس پر سادات نے گزارشات کی تھی اعلیٰ حضرت سے کہ اس پر تکیہ کر لیں گے، لوگ بھروسہ کر لیں گے. لگا کہ ٹھیک ہے
سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں یا امام عشق و محبت، عشق و محبت، اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بات، توجہ فرمائے، گفتگو جو ہے نا بالکل ختم آخری مرحلے میں ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو پہچانیے، یہ بدباطن دیوبندیوں کو، مودودیوں کو، نجدیوں کو، یہ سارے دشمن اہل بیت ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ دشمنان اہل بیت ہیں، ان کو پہچانیے۔ یہ طارق جمیل بھی دشمن اہل بیت ہے، یہ صرف مکاری کرنے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کرتا ہے، سنیوں کو کیپچر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سنی جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تب اس نے بھی شروع کر دیا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ میں نے کہا مکار خبیث، تجھے من کنت مولا بڑھاپے میں یاد آئی؟ ساری عمر بھاوڑے بناتا رہا، اور جاتا بھی ہے کسی سنی کے یہاں پر تو کہتا ہے کہ میرے جانے کو مت دیکھو، میرے جانے سے کتنے لوگ میرے قریب آتے ہیں وہ دیکھو۔ ارے اتنا بڑا زہریلا ہے وہ، اس کو پہچانیے۔ ہمارے کچھ سنی لوگ بھی اس کی تقریر سنتے ہیں، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا اچھی تقریر کرتا ہے؟ اس کو تو کیا بولنا وہ بھی نہیں پتا ہے۔ اللہ آ جا میں تیری کنگھی کروں گا، تیرے بال بناؤں گا، پیر پکڑ لوں گا اور یہ کر لوں گا۔ ایسے جاہلوں کی بھی لوگ تقریریں سنتے۔ کمال ہے بھائی، سنی علماء کے بیانات سنیے، یہ سارے دھوکے باز ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں خالص مال ہوتا ہے حملہ وہیں ہوتا ہے۔ توجہ ہے، خالص مال جہاں ہوتا ہے حملہ، آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ کوئی شیعوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ آلریڈی گئے ہوئے۔ وہابڑوں پہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا نہیں دیکھو گے۔ جتنی جماعتیں ہیں گمراہ، وہ سب سنیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یار ایک اس کو پکڑو، ایک اس کو پکڑو، کیوں کہ خالص مال سنی کے پاس۔ ارے ایمان، شیطان اسی کی طاق میں ہے اور یہ صرف سنی کے پاس ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائم شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ یہ دنیا، یہ شیطان لگا ہوا ہے دھوکے میں۔ اللہ اللہ، ان کو پہچانیے، ان کو پہچانیے، پہچانیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائے ہوئے تشریف لائے، دعا فرمائی، اللہم انی احب، پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام جان رہے ہیں، اور اتنا جان رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں تشریف لے کے گئے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ بڑی عمر کے صحابی ہیں، بڑی عمر کے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان، قبرستان تشریف لے گئے، مٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں پر پڑی تو آپ نے جھک کر کے اپنی چادر سے ان کا جوتا صاف کیا۔ زور سے کہہ سبحان اللہ۔ کون ہے یہ؟ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ کے پیارے صحابی۔ تو قدر والے جانتے قدر و شان، زور سے کہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ہاں، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ان کے مقابلے میں، امام حسین کے مقابلے میں یزید کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ بغض ہے امام حسین سے۔ ان کا جو انجام ہوگا، اللہ اکبر، وہ مشہور حدیث مبارکہ بھی سن لے، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اور ایک روایت میں ایک اور الفاظ آیا ہے، ایک جملے کا اور اضافہ ہے، توجہ حضرت، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔
ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، یہ جنتی جوانوں کے سردار اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ زور سے کہے سبحان اللہ، اور زور سے کہے سبحان اللہ۔ ہمارا الحمدللہ اہل سنت و جماعت، اللہ اکبر، تو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر والوں کو کھلانے سے زیادہ پیارا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں کو کھلاؤں، ان پر خرچ کروں، قدر والے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ اہل بیت میں فاقہ ہوا، کچھ دنوں تک کچھ نہیں پکا، حضرت عثمان ذو النورین کو پتا چلا تو بڑے بڑے طبق کھانوں کے پکوا کر کے آپ اپنے ساتھ نوکروں کو لے کر کے آ کر کے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ حکم فرما دیتے، مجھے علم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، لیکن کتنے غیور تھے، بتایا تک نہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، لیکن نہیں۔ حضرت عثمان غنی نے خدمت کی، کہا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائے۔ کیوں؟ قدر والے جانتے ہیں اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان دونوں سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنا رسپیکٹ کرتے تھے، کبھی آگے نہیں بڑھاتے، اپنے قدم نہیں بڑھاتے تھے، ان شہزادگان کو مقدم رکھتے، ہر چیز میں آگے رکھتے، چاہے حضرت عثمان غنی ہو، چاہے حضرت عمر فاروق ہو، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ ہم نے وہ واقعہ بتایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ بار تھے، کہا کہ آپ نیچے اتریے تو تشریف لے آئے۔ کیسا عشق ہے، کیسا عشق ہے، کیوں؟ قدر والے جانتے، زور سے بولیے، زور سے بولیے، قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت۔ اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھ کے اسی پر موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔